دور کسی جنگل میں ٹونی چڑیا اپنے پتی ٹنکو کے ساتھ رہتی تھی۔ ٹونی کی ایک ہی بیٹی تھی، چنکی چڑیا۔ ٹونی کی ساس ہر دم اسے بیٹا نہ ہونے کے طعنے دیتی تھی۔ کچھ سمے بعد ٹونی کے ہاں ایک اور انڈا ہوتا ہے۔ دیکھ ٹونی، اگر اب کی بار بھی لڑکی ہوئی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اپنا بور یا بستر باندھ لینا، میں تو اپنے ٹنکو کی دوسری شادی کر دوں گی۔ ماں جی، یہ سب میرے بس میں تو نہیں ہے نا، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ تو اوپر والے کی دین ہے۔ پھر کچھ سمے بعد ایک دن صبح ہی ٹونی کا انڈا پھوٹ جاتا ہے اور اس میں سے ایک ننھی سی چڑیا نکلتی ہے۔ ارے ٹنکو، دیکھ اس کرم جلی کے ہاں پھر بیٹی ہوئی ہے، میں تو اسے گھر پر نہیں رکھوں گی۔ اب چل اپنا بوریا بستر باندھ اور اپنی دونوں بیٹیوں کو لے اور چلتی بن یہاں سے۔ ماں جی ایسا ظلم مت کریں، میں کہاں پر جاؤں گی دو بیٹیوں کو لے کر، مجھے گھر سے مت نکالیں۔ آپ بے شک ٹنکو کی دوسری شادی کر لیں، میں یہاں پر ایک ہی کونے میں پڑی رہوں گی، کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، پلیز مجھے گھر سے مت نکالیں۔ مجھے نہیں پتا، میری طرف سے باڑ میں جا، اب چل جلدی یہاں سے، میں تیری اور تیری منحوس بیٹیوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ سنیے جی، آپ ہی ماں جی کو سمجھائیں، یہ آپ کی بھی تو بیٹیاں ہیں۔ اب میں کیا کہوں، ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تو جا یہاں سے۔ وہاں سے اپنی بیٹیوں کو لے کر آ جاتی ہے۔ وہ وہاں سے کچھ ہی دور ایک پیڑ پر رہنے لگتی ہیں۔ کچھ دنوں میں ٹنکو کی دوسری شادی ہو جاتی ہے۔ ایک دن سومی کوی اور مینا طوطی ٹونی کے پاس آتی ہیں۔ ٹونی، تمہیں پتا ہے ٹنکو کے ہاں بیٹا ہوا ہے، لیکن میں نے سنا ہے اس کی پتنی بہت ظالم ہے، آج تو اس نے اپنی ساس کو گھر سے ہی نکال دیا۔ کیا مطلب، ماں جی کو اس نے گھر سے نکال دیا؟ ہاں ہاں، کبوتر بتا رہا تھا، اس نے شاید اس کو کہیں پہاڑیوں کے پاس دیکھا ہے۔ پہاڑیوں پر؟ لیکن وہ تو چیلوں کا علاقہ ہے۔ مجھے تو لگتا ہے چیل اب تک اس کا شکار بھی کر چکے ہوں گے۔ چنکی بیٹا، تم اپنی بہن کا خیال رکھو، میں ابھی آتی ہوں۔ ٹونی پہاڑیوں کی طرف جاتی ہے، وہاں پر اسے ایک غار دکھائی دیتا ہے تو رانو چڑیا وہیں پر تھی۔ وہ بری طرح سے زخمی تھی۔ وہ اسے گھر لے آتی ہے۔ چنکی اپنی ماں کے ساتھ مل کر اپنی دادی کی خوب دیکھ بھال کرتی ہے۔ ماں، کیا ہوا ہے دادی کو؟ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ ہاں بیٹا، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ٹونی بیٹی، مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، یہ سب میرے کرموں کی ہی سزا ہے۔ ایسا مت کہیں ماں جی، آپ بڑی ہیں اور میں نے کبھی بھی آپ کو بد دعا نہیں دی اور نہ ہی آپ کے لیے کبھی برا سوچا۔ ادھر ٹنکو کی دوسری پتنی بہت جھگڑالو تھی۔ ٹنکو بھی اب بوڑھا ہو رہا تھا، اس سے زیادہ کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک دن، جگو بیٹا، کل سے تم بھی میرے ساتھ دانا لینے جانا، میں تمہیں سب سمجھا دوں گا کہ دانا کہاں سے ملتا ہے۔ کیا کیا؟ میرا بیٹا دانا لینے نہیں جائے گا تمہارے ساتھ؟ ابھی تو اس کی عمر ہی کیا ہے، کھیلنے کودنے کی عمر ہے اس کی۔ اور کیا ہوا ہے تمہیں، ہٹے کٹے ہو؟ آپ جاؤ، جا کر میرے بیٹے کے لیے کچھ ڈھونڈ کر لاؤ، اسے بھوک لگی ہے۔ ٹنکو کو کافی دنوں سے بخار تھا، وہ اڑتا اڑتا نیچے گر پڑتا ہے، اسے کافی زیادہ چوٹیں آئی تھیں۔ کچھ پکشی اسے گھر پر چھوڑ جاتے ہیں۔ لو، ایک اور مصیبت پڑ گئی، پہلے ہی مشکل سے اس کی ماں سے جان چھڑائی تھی اور اب یہ بھی ہاتھ پاؤں تڑوا کر بیٹھ گیا ہے، کیا کروں میں اس کا؟ ماں، میں صاف صاف بتا رہا ہوں، مجھ سے کوئی کام مت کہنا، میں کوئی کام نہیں کروں گا، تم جانو اور یہ بڈھا جانے۔ اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ٹنکو کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ پھر ایک کام کرتی ہوں، اسے اس کی بیٹیوں کے پاس چھوڑ آتی ہوں، ان کا بھی تو حق ہے نا اپنے باپ کا خیال رکھے۔ میں ان کے پاس کس منہ سے جاؤں گا، میں نے تو ان کو گھر سے نکال دیا تھا تمہاری خاطر، میں نہیں جاؤں گا ان کے پاس۔ نہیں جانا تو پھر اپنا بندوبست کر، میں تو تجھے بٹھا کر کھلانے والی نہیں ہوں۔ وہ ٹونی کے گھر آتی ہے۔ اچھا، تو بڑھیا یہاں پر ہے، میں نے تو سوچا تھا شاید مر گئی ہوگی۔ خیر، میں یہ کہنے آئی تھی، ٹنکو گر پڑا ہے،
اور اسے کافی زیادہ چوٹیں آئی ہیں۔ مجھ سے تو اس کی دیکھ بھال نہیں ہو پاتی۔ اگر تم لوگوں کو اس کی کوئی قدر ہے تو اس کو یہاں پر لے آؤ۔ آخر اس کی دو بیٹیاں ہیں، کچھ فرض تو ان کا بھی بنتا ہے نا۔ اگر آج شام تک اسے نہ لے کر گئے تو میں تو اسے گھر سے نکال دوں گی، پھر میری طرف سے اسے چیل کھائیں یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ماں، ہم پتا جی کو اپنے پاس لے آئیں، وہ بری آنٹی انہیں گھر سے نکال دیں گی۔ ٹونی اپنی بیٹیوں کو اجازت دے دیتی ہے۔ پتا جی، آپ چلیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ ٹنکو ان کے ساتھ آ جاتا ہے۔ ٹونی، مجھے معاف کر دو، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، یہ سب میرے پاپوں کی سزا ملی ہے۔ دیکھ لیا آپ دونوں نے، بیٹیاں تو بیٹوں سے زیادہ ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں، اور بیٹا ہو یا بیٹی، ہمیں اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ٹونی بیٹا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم دونوں ماں بیٹا غلط تھے، ہمیں معاف کر دو۔ اور پھر اس کے بعد وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ ارے، میرا سیب کہاں چلا گیا؟ ابھی تو میں لے کر آئی تھی، تھوڑی دور پانی ہی پینے کیا گئی، اتنی جلدی کہاں چلا گیا؟ ٹونی چڑیا اپنے سیب کو نہ پا کر بہت پریشان تھی، تبھی اس کی نظر نیچے پڑتی ہے۔ ارے، یہ ٹڈو اور چینٹی آپس میں لڑ کیوں رہے ہیں؟ جا کر دیکھنا ہوگا۔ اور میرا سیب بھی تو وہیں پر ہے، مل گیا میرا سیب۔ تم دونوں میرا سیب چرا کر لے کر جا رہے تھے؟ نہیں ٹونی دیدی، ہم تمہارا سیب نہیں لے کر جا رہے تھے، یہ جو ٹڈو ہے نا، یہ بدماش تمہارا سیب لے کر جا رہا تھا، اور ہم نے اس کو دیکھ لیا، ہم نے اس کو منع کیا تو یہ ہمارے ساتھ ہی جھگڑا کرنے لگ گیا۔ سوری دیدی، مجھے بھوک لگی تھی، اتنی دور کیسے جاتا، اس لیے میں نے یہیں سے لے لیا۔ تم لوگوں کا بہت بہت شکریہ ننھی دوستوں۔ کوئی بات نہیں دیدی، ہم تو اپنے لیے آہار جمع کرنے آئی تھی، ہم نے دیکھا تو یہ بدماش ٹڈو آپ کا سیب چرا رہا تھا۔ لیکن تم لوگ اتنا زیادہ آہار کس لیے جمع کر رہی ہو؟ تم لوگ تو بہت چھوٹی ہو نا۔ ہم ہر سال اسی طرح کرتے ہیں، بارش اور سردی آنے سے پہلے ہم اپنے لیے ڈھیر سارا آہار جمع کر لیتی ہیں، اس طرح ہمیں مشکل کا سامنا نہیں ہوتا۔ واہ، یہ تو بہت اچھی پلاننگ ہے، اس بار میں بھی اپنے لیے آہار جمع کر لوں گی۔ اچھا دیدی، اب ہم چلتی ہیں، ہماری رانی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اچھا، رکو، یہ سیب لے جاؤ، میں اور سیب پیڑ سے توڑ لاؤں گی، تم لوگوں کو تو پیڑ سے اتارنے میں کتنی مشکل ہوتی ہوگی نا۔ شکریہ دیدی۔ چینٹیاں روز اسی طرح اپنے لیے آہار جمع کرتی۔ لالی چڑیا نے بھی آج 2 انڈے دیے تھے، وہ انڈے دیکھ کر بہت خوش تھی، لیکن تھوڑی پریشان بھی تھی۔ بھوک بھی لگ رہی ہے، لیکن میں انڈوں کو بھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اگر ناگو نے میرے بعد میرے انڈے کھا لیے تو میں تو جی بھی نہیں پاؤں گی، کیا کروں؟ یہاں پاس میں کوئی اور بھی پکشی نہیں رہتا، کس سے مدد مانگوں؟ لالی سے کچھ ہی دوری پر ناگو رہتا تھا، سانپ بھی انڈوں پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ واہ، ٹونی نے انڈے دیے ہیں، آج تو باہر بھوجن ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، انڈوں کا مزیدار سا ناشتہ کروں گا اور پھر آرام سے سوؤں گا، بس یہ ٹونی باہر بھوجن لینے جائے صحیح۔ کیا کروں، بھوک پیاس سے جان نکل رہی ہے، ایسا کرتی ہوں، ایک نظر سانپ کو دیکھ آتی ہوں، اگر سویا ہوگا تو جڑ سے بھوجن لے آؤں گی، ویسے بھی وہ کتنی دیر سویا رہتا ہے۔ ارے، یہ ٹونی میرے گھونسلے کی طرف کیوں آ رہی ہے؟ یہی دیکھنے آئی ہوگی کہ میں سو رہا ہوں کہ نہیں۔ ٹونی کے آنے پر سانپ سونے کا ناٹک کرتا ہے۔ شکر ہے، سو رہا ہے، اس کے اٹھنے سے پہلے میں جڑ سے بھوجن لے آتی ہوں۔ ٹونی کے جانے کے بعد ہی ناگو گھونسلے میں پہنچ جاتا ہے، ادھر چینٹیاں بھی ٹونی کی طرف ہی آ رہی تھی۔ ارے دوستو، ٹونی کے گھونسلے میں تو سانپ ہے، چلو ہمیں ان کی مدد کرنی ہوگی۔ وہ تینوں چینٹیاں جلدی سے ٹونی کے گھونسلے کی طرف جاتی ہیں، سانپ انڈے کھانے ہی لگا تھا کہ وہ زور سے چلا اٹھتا ہے۔ ارے باپ رے، کس نے کاٹا مجھے؟ چونٹیاں اسے زور سے کاٹتی ہیں۔ تم چینٹیوں کی اتنی ہمت، ابھی مزہ چکھاتا ہوں۔
वो इधर उधर भागकर सांप का ध्यान भटकाती हैं। इतनी देर में टूनी भी आ जाती है। टूनी को देखते ही सांप भाग जाता है। अरे दुष्ट सांप, चल भाग यहाँ से। शुक्र है टूनी तुम आ गई, वरना इस सांप से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। शुक्रिया दोस्तों, तुम लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरे अंडों की रक्षा की। टूनी दीदी, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, तुम अपने अंडों को कहीं और ले जाओ, ये सांप फिर जरूर आएगा। लेकिन मैं कहाँ लेकर जाऊँ? कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली है। ये घोंसला मैंने पक्का बनाया है और घोंसला कहीं नहीं मिलेगा, और अंडे फूटने में भी तो अभी टाइम है। टूनी दीदी, तुम हमारे साथ चलो, हमने अपनी बिलें बहुत मजबूत और बड़ी बनाई हैं। वहाँ बारिश भी नहीं आएगी और सांप का खतरा भी नहीं होगा। लेकिन वो बिलें तो तुम लोगों ने अपने लिए बनाई होंगी ना? नहीं टूनी दीदी, हम हर साल अपने से ज्यादा कई बड़ी बिलें बनाते हैं, ताकि किसी को भी बारिश के मौसम में हमारी मदद की जरूरत हो तो हम उसे अपने साथ रख सकें। और हमारे साथ हर साल चूहे और वो टिड्डू था ना उस दिन वाला, वो भी हमारे साथ ही रहता है। क्या तुम्हारी मलका मान जाएंगी? हाँ, हमने उनको आपका बताया था, वो बहुत खुश थी और आपसे मिलना भी चाह रही थी। बड़ी होशियार है टूनी, लगता है खुद ही बाहर जाकर भोजन लाना पड़ेगा। फजूल में सारा वक्त बर्बाद कर दिया। टूनी उनकी बात मान लेती है और उनके साथ चली जाती है। टूनी उनकी बिल में पहुंच जाती है। चींटियों ने ढेर सारा आहार जमा किया हुआ था। तरह तरह के फल, सब्जियां, दाना और चावल, सभी कुछ था। क्या बात है, वो टिड्डू है ना, वो बादलों से पूछ कर आया है। वो कह रहे हैं कि वो कल ही हमारे जंगल में आ रहे हैं। लेकिन इस बार इतनी जल्दी क्यों? उन्हें तो जंगल में आने के लिए अभी 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग जाना था। उन्हें शायद कहीं दूर के जंगल में भी जाना है, इसलिए वो इधर जल्दी आ रहे हैं। हमारी तो सब तैयारी मुकम्मल है ना? जी रानी साहिबा, बस कुछ केले ही रहते हैं, वो नए बच्चों के लिए ना, उन्हें दूसरे फल खाने में मुश्किल होती है। ये तो बहुत मुश्किल है, हमारे पास सिर्फ आज का ही दिन है और पेड़ पर चढ़ना तो और भी मुश्किल है। मैं आपकी मदद कर देती हूँ ना, मैं पेड़ से केले तोड़कर बिल तक ले आऊंगी, उससे आगे ये सब अंदर ले आएंगी। नहीं टूनी बहन, तुम अपने अंडों के पास रहो, इनको तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। कोई बात नहीं, आप सब है ना अंडों के पास, और कुछ देर की ही तो बात है। टूनी उनके साथ जाती है, वो उनको केले तोड़कर देती है। रघु टिड्डा भी आ जाता है और उनकी मदद करता है। शाम होने से पहले पहले वो ढेर सारा केला इकट्ठा कर लेती हैं और फिर अगले दिन खूब बारिश होती है और सब बारिश को एंजॉय करते हैं। साथ ही साथ उनके किचन से तरह तरह के खानों की खुशबू भी आ रही थी।